بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بول پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان زوار حسین۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شدید ہنگامہ شریف کے ساتھ آٹھ ہو گیا۔ آصف علی زرداری نے گیم الٹ دی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے، آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کے اندر گیم الٹ دی۔ جس طرح چیمگوئیاں تھی، جس طرح عام عوام میں یہ ڈسکشن تھی، جس طرح میڈیا کے اوپر ایک چیز ڈسکس کی جا رہی تھی کہ آصف علی زرداری مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہاتھ کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف یعنی سنی اتحاد کونسل کو وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ کریں گے۔ ان کے آپس میں بیک ڈور رابطے بھی چلتے رہے، لیکن آصف علی زرداری نے بالآخر وہی کیا جس کی ان سے توقع تھی، جس کی ان سے امید تھی۔ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری جب قومی اسمبلی پہنچے تو سنی اتحاد کونسل کی طرف سے عمر ایوب جو کہ ان کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ بلاول بھٹو، آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کو ووٹ نہیں کرے گی، وہ عمر ایوب کو ووٹ کرے گی۔ لیکن جب وزارت عظمیٰ کے لیے انتخابات شروع ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے حق میں ووٹ کیا اور وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف کو ووٹ کاسٹ کر دیا۔ اس کے بعد بات کریں گے، شہباز شریف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا وہ اس طرح کہ آج صبح جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، اس سے قبل شہباز شریف کی طرف سے تمام قومی اسمبلی کے وہ اراکین، وہ ان کے سیاسی اتحادی، وہ ان کے ارکان جن کے ساتھ ان کی بات طے ہو چکی تھی کہ ووٹ جو ہے وہ شہباز شریف کو دیں گے، ان کے اعزاز میں ناشتہ کروایا گیا اور اس ناشتے کے اندر نہاری اور نہ جانے کتنے کتنے کھانے پیش کیے گئے۔ اور اس وقت ناشتے کی ٹیبل پہ جو لوگ تھے وہ فکر بڑا قابل غور ہے۔ وہ پوری تعداد تھی 208 افراد، یعنی 208 افراد کو ناشتہ کروایا گیا۔ لیکن جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ کاسٹ کیے گئے تو اس وقت شہباز شریف کو 201 ووٹ پڑے، یعنی شہباز شریف کے ساتھ وہ 7 ووٹ جو صبح ناشتے کی ٹیبل پہ موجود تھے وہ غائب ہو گئے۔ اب وہ کس طرف گئے یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ یعنی عمر ایوب جو ہے، ان کے پاس ٹوٹل ووٹ جو تھے وہ 90 تھے، جو فارم 47 کے مطابق ان کے پاس امیدوار تھے وہ ٹوٹل 90 تھے۔ لیکن جب عمر ایوب کو ووٹ ملے تو وہ ووٹ ان کو 92 ملے، یعنی 2 ووٹ ان کو اس طرح سب سے زیادہ ملے اور شہباز شریف کی جو گنتی تھی اس کے مطابق ان کو 7 ووٹ کم پڑے۔ آج ہم بات کریں گے کہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوا اس میں شدید قسم کی ہنگامہ رائی دیکھنے کو ملی۔ شہباز شریف صاحب جو کہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم 2 کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، جب وہ قومی اسمبلی میں آئے اور ان کے ساتھ ایک ایسی شخصیت قومی اسمبلی میں آئی کہ جو آپ سمجھ لیں کہ الیکشن شروع ہونے سے پہلے ہی خود کو وزیر اعظم مان کے الیکشن میں آئی۔ وہ شخصیت کون ہے؟ وہ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب۔ جب وہ لندن سے پاکستان آئے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ انشاءاللہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ اس وقت انتخابی کمپین جب چلائی مسلم لیگ نواز نے تو اس کمپین کے اندر جب نواز شریف کا استقبال بھی ہوا تو اس میں ان کا جو سلوگن تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کو نواز دو۔ یعنی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے۔ صاحب جو ہیں وہ جب وزارت عظمیٰ کے ووٹ کے لیے قومی اسمبلی میں آئے تو شدید قسم کی ہنگامہ رائی دیکھنے کو ملی۔ اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے ماسک لگایا ہوا تھا، اور جب کوئی ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کو آگے بڑھتا تو وہ ہاتھ سے روک دیتے تھے اور سلام تک جو ہے وہ نہیں لے رہے تھے۔ یعنی میاں محمد نواز شریف صاحب ماسک لگا کر اسمبلی میں آئے، لیکن چونکہ وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں تھے اس لیے خاموشی سے آئے اور اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور چلے گئے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ اور سنی اتحاد کونسل کے جو منتخب ممبر ہیں ابھی جو اسمبلی کے اندر موجود ہیں، انہوں نے شدید قسم کی ہنگامہ رائی کی۔
سب سے پہلے تو جب مسلم لیگ نواز اور PDM-2 اور باقی سیاسی اتحاد جو حکومتی اتحاد تھا وہ جب آئے تو سب کو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے اور خوشی خوشی بظاہر وہ نظر آ رہے تھے، لیکن جب سنی اتحاد کونسل کے اراکین قومی اسمبلی کے اندر داخل ہوئے تو وہ ایک اکٹھے مطلب ایک اجتماع کی صورت میں سارے داخل ہوئے، انہوں نے اپنی اپنی حاضری لگائی اور اس کے بعد انہوں نے جو سپیکر قومی اسمبلی کا ڈیسک ہے اس کو گھیر لیا کہ وہ ایسے کاروائی شروع نہیں کرنے دیں گے۔ ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے، قانونی اعتبار سے، آئینی اعتبار سے، اور قومی اسمبلی کا جو رول ہے، جو رول آف لا ہے، جو پاکستان ہے اور آئین پاکستان ہے، اس کے مطابق ان کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے تھیں، لیکن ان کو مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں اور بالآخر ووٹ کاسٹ کا ٹائم جو ہے وہ قریب آ گیا تھا، تو انہوں نے شدید قسم کا احتجاج کیا کہ لوگ قومی اسمبلی کے اندر آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس کے بعد ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی، جب الیکشن ہو گیا، جب سارے کے سارے اراکین بیٹھ گئے اور جب میاں محمد نواز شریف صاحب کے بھائی محمد شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم منتخب ہو گئے تو انہوں نے جب تقریر شروع کی تو تقریر کے دوران ان کی زبان پھسل گئی اور ان کی زبان سے وہ یہ کہا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں قومی اسمبلی کے تمام منتخب ممبران کا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان سب سیاسی اتحادیوں کا جنہوں نے مجھے ووٹ دیا اور مجھے اپوزیشن لیڈر منتخب کیا، یعنی ان کے منہ سے وزارت عظمیٰ کی بجائے اپوزیشن لیڈر کا لفظ جو ہے ان کے منہ سے نکل گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اتحاد جو ہے کب تک چلتا ہے، لیکن جو ایک قابل فکر اور قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے حالات اس وقت وہ انتہائی سخت ہیں اور پاکستان کے حالات اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے سیاسی اور معاشی استحکام آنا چاہیے، غریب عوام وہ جو مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف ملنا چاہیے۔ انشاءاللہ مزید ہم بات کریں گے اگلے ولاگ میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر